کہتے یاد ہے مناظر اسلام حافظت اللہ شکری رحمت اللہ علیہ فرما کرتے سن کہ اسی چلے گئے بغداد دے دورے تے عراق دے دورے تے بغداد چلے گئے پیر عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ دی جتھے قبر ہے اس مسجد اندر چلے گئے جدوں قبر دے اندر گئے مزار دربار دے اندر گئے سرکاری مہمان سن وہ لے گئے کہ آؤ تو پیر عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ دربار وکھائی جدوں اندر گئے قبر تے حضرت حافظہ فرماندے نے ایک بابا پاکستانی کی ہویا لیٹے ہوئے تے دعا کیتی جاوے تے کہی جاوے بابا جی میں نے 1 مہینہ ہو گیا میں آیا میں دعا کرنا میں توڑے ہوں پکارنا میری دعا سنو میری مشکل حل کرو حافظہ فرمان لگے میں حیثہ تے سرکاری مہمان لیکن میرے کو ریا نہ گیا کیونکہ مواد شرک برداشت نہیں کردا حافظہ فرمان میں قریب ہو گئے تے میں کہا بابا جی درک مربانی کر کے نا عربی پکارو عربی یہ نہ بزرگن پنجابی نہیں ہے تو انہوں نے کی پتہ ہے بس تسی کتھو آئے ہو کی ہو عربی پکارو حافظہ فرمان بابا جی میرے والے کیا تھا میں نے عربی نہیں آندی حافظہ فرمان لگے میں نے آیت مبارکہ یاد آ گئی ضعف الطالب والمطلوب جڑا پکار رہا ہے وہ بھی کمزور ہے تے جنہوں پکاریا جا رہا ہے وہ بھی کمزور ہے بابے نو عربی نہیں آندی تے جنہوں بلا رہا ہے انہوں پنجابی نہیں آندی تے میں کیا پھر انہوں پکار جڑیاں ساریاں زبانہ جاننا ہے وہ کون ہے بڑو تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر ہر چیز دے ہوتے قادر اودی ذات ہے لہذا اللہ نو پکارو رب تو سوا کسی اور نو پکارو داتا کہنا شرک کفر ہے شرک اکبر ہے جڑا غیر اللہ نو داتا آندہ اللہ تو علاوہ کسی ذات نو داتا آندہ ہے وہ شرک اکبر دا مرتکب ہے اور شرک معاف نہیں ہونا ہر گناہ معاف ہو جائے گا شرک معاف نہیں ہونا اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ اللہ فرما دینے جڑا شرک کرے خودے ہوتے جنت حرام ہے کدے جنت نہیں جا سکتا جیڑا حالت شرک اندر مر جائے وہ کدے جنت دے اندر نہیں جا سکے گا ہمیشہ لا یغفر ان یشرک بہ و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء ایسے کوئی کثرت دا نہ ڈرے کرو کہ ساتھ بولو تھوڑے جی میں کہتا ہوں تھوڑے نہیں اللہ دی رحمت نہ اسی پورے ہیں ہاں تھوڑے نہ سمجھے کرو اپنے آپ اسی پورے ہیں اللہ دی رحمت تو انہیں پوچھے نا بات تھوڑے تو جگہ نہیں اسی پورے ہیں بلا تاخیر میں دعوت خطاب دیاں گا نائب امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث پنجاب شہزادہ اہل حدیث محترم جناب حضرت مولانا سید سلطان شاہ صاحب نقوی حفظہ اللہ تعالی میں ادباً گزارش کراں گا تشریف لے آن اور اپنے خیالات دا اظہار فرمان محترم جناب حضرت مولانا سید سلطان شاہ صاحب نقوی نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ شان مصطفیٰ شان صحابہ شان اہل بیت ختم نبوت تاجدار ختم نبوت حضرت مولانا سید سلطان شاہ صاحب نقوی ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد
الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما زیوکار علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، واجب العزت قابل احترام اسلامی روحانی موت جڑی آیت مبارکہ پڑھی، اس کی روشنی چند گزارشات عرض کریں۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، قولوا قولا سدیدا، سچی، صاف ستھری اور سیدھی بات کرو۔ چاہے اس بات کا تعلق عقیدے نہ ہوئے، عمل نہ ہوئے، تجارت نہ ہوئے، لین دین نہ ہوئے، ہر چیز واسطے قول سدید، صاف ستھری سیدھی بات، یعنی عقیدے کی سچائی، زبان اندر بھی سچائی۔ اسی واسطے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مومن مختلف گناہوں کے بارے پوچھا گیا کہ مومن زنا بھی کر سکتا ہے، شراب بھی پی سکتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے کہ ایمان دی حالت ایک کم کرے، لیکن آپ نے فرمایا مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ جھوٹ انسان کو ہلاک تباہ کرتا ہے، برباد کرتا ہے، اور سچائی انسان نجات دیتا ہے، کامیابی ہے اور اس کا انجام جانتا ہے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی ساری امت جو افضل اور اعلیٰ، اس کی بنیاد یہی ہے کہ سیدنا صدیق رضی اللہ تعالی تو جو ہے من دسیا گیا ہے کہ مختصر پروگرام ہوئے تو دوسرا روٹی کھانی ہے نا، تھوڑے تھوڑے پھر قریب ہو جاؤ تاکہ تھوڑی جلدی خلاصی ہو جائے، کیونکہ ٹارگٹ سی غالباً جماعت کا کہ 12 بجے جلسہ جڑا ہے وہ ختم ہو جائے، لیکن میں بڑی کوشش کی تھی کہ گھڑی 12 دے جائے، لیکن ایک کمری گئی ہی نہیں 12 دے، آجے کھڑی ہوتی۔ کافی دیر بعد میں محسوس ہوا بھائی مستقل مزاج، پھر اس وال دیکھا کوشش کریں گا کہ تھوڑے جائے منٹ سے بات کو ختم کریں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بندہ سچ بولتا رہتا ہے، سچ بولتا رہتا ہے، ہر گال ہر قول عمل سچ بولتا ہے۔ وقت آندا ہے کہ اللہ نے ہاں صدیق لکھا جائے، ایویں نہیں سارا زمانہ ابو بکر نو صدیق آندا رضی اللہ عنہ،
یا نہ انہاں کدے جھوٹ نہیں بولے، سچ ہی سچ انہاں دی زندگی چ۔ اس واسطے وہ صدیق لکھے گئے اور صدیق قرار پائے اور صدیق بنے۔ اسی واسطے اسی نماز بھی کہنے صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ انہاں لوگاں دا راہ دے جنہاں تے تو انعام کیتا، اور انعام یافتہ لوگ انبیاء تو بعد صدیقین نے، من النبیین والصدیقین۔ ایک حدیث بھی ہے جس کی طرف غالباً شیخ عبد المنان راسخ صاحب اشارہ فرما رہا ہے کہ بندہ عمال کر کر نیک عمال کر کر بالکل جنت نیڑے پہنچ جاتا، جنت او دے درمیان میں سمجھو کہ ایک گٹھ دا فرق رہ جاتا، بالکل جنت نیڑے پہنچ جاتا۔ اچانک اس کو لوگ کو یہ ہوئی بے وقوفی ہوتی ہے جنہوں پنجابی چاندوں کی وہ کرو شبر وقتی ایک جملہ ایک قول وہ ایسا کہہ بندہ ہے کہ وہ ساری نیکیاں برباد ہو جائے، اس نو جنت دروازے تے پہنچے نو ہٹا کے جہنم دا ایندھن بنا دیتا ہے۔ اسی طرح بعض لوگ گناہ کر کر کے جہنم دے نیڑے پہنچے، اچانک کوئی ایسا خوبی اور ایسا وصف اور ایسا عمل یا کوئی ایسا جملہ زبان چو نکل جاندہ ہے کہ اللہ اس نے گناہ معاف فرمائے اور جنت دا حقدار بنا۔ اس واسطے بات میں پہلے سوچ لو کہ جو کہہ رہے ہو یہ بات کھری صاف ستھری، یا تو انہوں یہ بات واپس لینے پہ یو ٹرن لینا پہ معذرت کرنی پہ، یہ الفاظ تھنو شرمندگی اٹھانا پہ۔ اس واسطے بات پہلے سوچو سمجھو، کوئی خبر بھی پہنچ کوئی بات بھی پہنچ، پہلے سوچو سمجھو تحقیق کرو سچ کرو، پھر اپنی اسنو زبان تلاؤ۔ جس طرح حدیث پاک چاندہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک بندہ نیچے والے مکان چ رہندا، دوسرا اس کا بھائی اوپر والے مکان چ رہندا، دو منزلہ مکان۔ نیچے والا جڑا بھائی سی وہ بڑا گناہگار تے خطاکار تے بدماش، جڑا اوپر منزل رہندا سی بڑا اچھا سمجھدار نیکوکار۔ ساری نیکی تک میں چل جائے، نیچے والے جڑا بھائی ہوتی ساری زندگی گناہ۔ ایک دن دونوں سوچ پہ گئے، اوپر اللہ کہے یار میں بھی ساری زندگی نماز روزے جو تلاوت اور ذکر اذکار جی گزاری، اصل زندگی تے میرے نیچے آنے پائی نہیں، عیاشی پہ کر گئے، ہر قسم کی عیش و عشرت، شراب، بدکاری، بیائی، جدوں تھلے نو گزرنے آتے میلہ لگا ہوتا ہے زندگی تے اس دی۔ آج یہ کرنے ہیں کہ رات شام نو کھانا کھا کے تے جانے تھے، رات نیچے والے بھائی کو بزارنے خود زندگی وینے کہ وہ دی رات کیوں گزر بڑی عیش و عشرت ہوئی، ویکھو دی سوچ بدل گئی، ذہن بدل گئی، ساری زندگی نیکی گزری، اخیر آگے حالت کیفیت ویکھو، بس ایسا تو بچے آج نیچے والا بھائی بیٹھا ہے تو سوچ رہے تھے، کہندہ ہے
یار اصل بات ہے کہ زندگی تو اوپر والے بھائی دی میری کیڑی زندگی کوئی گناہ میں چھڑیا نہیں کسی کی عزت میں چھڑی نہیں بھائی جو ہوئے جڑا رات جب قرآن پڑھتا ہے تلاوت کرتا ہے ذکر کرتا ہے اذکار کرتا ہے اللہ دی یاد کرتا ہے میں ساری رات نشے دن جو نشے بے حیائی فحاشی میرا بھائی اوپر اللہ کیویں رات گزارتا ہے میرا دل کرتا ہے رات میں بھائی کو رہا وہ دی رات میں وہ رات لویں دی بیکھن لگا ہے یہ رات اوپر دی بیکھن لگا ہے سوچ اس دی بھی ہے تے سوچ اس دی بھی انہوں ایک دوہاں دی سوچ پچھلی سیرت دوہاں دی بیکھن اوپر والی دی کتنی عمدہ ہے تے نیچے والی دی کتنی بری لیکن آخری لفظ انما الاعمال بالخواتیم اعمال دا در و مدار تے اختتام تے اللہم احییتہ منا فاحیہ الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان اللہ زندہ رکھتے اسلام تے موت آوے تے ایمان علی موت تے پکیزہ اچھی موت عطا کرے اے نیچوں چڑھان لگا ہے اوپر اور اوپر اللہ بنا جڑا ہے وہ تھلے آن لگا ایک سیڑیاں ہوتا جا رہا ہے وہ سیڑیاں تھلے لے رہا ہے جو اتلے دا پاؤں پھسلے ہے وہ گرے ہے ادھے اتے آن گرے ہے دوئیں ڈھٹے دوئیں گرے دوئیں فوت ہو گئے اوپر اللہ جہنم میں چھے تے نیچے اللہ جنت یہ کس پاسے ٹور پہ ہے تے وہ کس پاسے ٹور ہے اس واسطے ڈرے رہا ہک عمل اور ہک قول انسانوں برباد کر اس واسطے قرآن آدھا ہے کہ مانا لو اللہ کو ڈرو تے سچی تے صاف تے ستھری سیدھی بات اسی طرح ایک اور واقعہ حدیث موجود کہ دو براد ایک گناہ گار ہے ایک نیکوکار وہ جڑا نیکوکار ہے وہ ہر ویلے باز کرتا ہے نصیحت کرتا ہے گناہ گار یار گناہ چھاڑا اے فاشی چھاڑ یار بے حیائی چھاڑ یار گانے سننا چھاڑ یار گناہ چھوڑ وہ نہیں چھوڑ ایک دن یہ بھائی گھرا ہے بھائی سجدے نماز انہیں پکار یہ انہوں ملنا سکتا جدو ویکھیا نا یہ سجدے چھے تو یہ کہنے لگا جدو انہوں نے اٹھنا ہے تو نماز دی پوری ہونی دن سلام پھیرنا ہے تو انہیں میں نواز کرنا شروع کر دینا اس نے نا یہ دی گردن دے ہوتے پیر چڑھا آدھا میں نواز کرے میں تنہوں تاں چھڑنا ہے جدو کوئی من یقین دیوام و سلام پھیرن تو بعد نماز تکمیل تو بعد سیدھے تو بعد کو میں نو سمجھانا نہیں بعض لوگوں نو سمجھ آئیے تے انہوں برا لگا بعض بیٹے بعض جوان ایسے ہوندے انہوں نے نصیحت کری باپ نصیحت کرے تو اک پہلے تنگ آ جاتا یہ تنگ آ گیا نصیحت جدو ہوتا ویکھیا نا باہن چہرہ سرخ ہوندہ ہے تے یہ انہوں مرد ہے انہیں پیر چکے ہے انہیں نماز مکمل کی چڑھے ہوئے انہوں غصہ انہیں کہا اللہ دی قسم ہے اللہ تعالیٰ کدے معاف نہیں کرنا اللہ نے انہوں موت دے کہ انہوں معاف چکیتا تے جیڑا آندہ ہی تنہوں اللہ نے معاف نہیں کرنا اللہ نے انہوں جہنم میں سو دے یہ کون ہویا کہنا رہا یہ اللہ نے معاف نہیں کرنا یہ جملہ یہ اس دے اختیار ہے جنت اور جہنم کے دے اختیار ہے جنہوں اللہ دے اختیار ہے پھر تسی ایک بندے نو گناہ دگار نو خطا کار جہنمی کیوں کہہ رہے کیوں کہہ رہے اللہ اس نو معاف نہیں کرنی معافی تا اس دا اختیار ہے میری اور توڑی کی حیثیت پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود میدان عہدی زخمی ہوئی جنہوں زخمی ہوئے نا دانت مبارک دے حصہ شہید ہویا ہے تے سر پاک بھی زخمی ہے تے بھی خون نکر رہا ہے تے پھر اس حالت نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ قوم یہ لوگ
نہیں بخشے جان گے جنہاں اپنے نبی دا چہرہ زخمی کیا۔ اینوں رب نے نہیں بخشنا، اینوں رب نہیں بخشنا۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے لوگ نہیں بخشے جان گے جنہاں میرا چہرہ زخمی کیتا ہے۔ اس ویلے جبریل آئی، لیس لک من الامر شیء، پیارے کی فرما رہے ہیں؟ یہ توڑا اختیار تے نہیں، جو تسی فرما رہے ہو یہ گل کرن دا تو انہوں اختیار تے نہیں۔ تسی فرما رہے ہو کہ اللہ نے بخشے گا نہیں، بخشنا تے اللہ دا اختیار ہے۔ جنہاں تسی فرما رہے ہو بخشنا نہیں، انہاں سارے انہوں اساں توڑا غلام بنانا ہے اور انہاں جنتا وارث بننا ہے، انہاں کلمہ پڑھنا ہے، مسلمان ہونا ہے تے صحابی بڑھنا ہے۔ لیس لک من الامر شیء، یہ توڑے اختیار ہے۔ لہذا یہ جملہ تسی جو فرما رہے ہو کہ رب انہاں بخشے گا نہیں، یہ جنت ہی نہیں جان گے، تسی نہ کہو۔ رب نے رسول اللہ نو روکیا، نبی علیہ السلام نے کی فرمایا کہ آج تو بعد میں شہد نہیں پیا، شہد میرے تے حرام۔ کہ آواز کی ہے یا ایوہ النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواج۔ پیارے اے میرے نبی، میری حلال چیز نو تسی حرام کیوں قرار دے رہے؟ یہ توڑا اختیار ہے۔ لہذا جملہ کہن تو پہلے سوچی سمجھی، وہ بھی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام دی ایک زوجہ محترمہ دوسری زوجہ محترمہ دے بارے قد دے بارے صرف اشارہ کیتا ہے، رسول اللہ نے اس نے بھی برداشت نہیں فرمایا۔ یہ اشارے، یہ کنائے اور یہ جملے بولن تو پہلے ذرا سوچ، کہیں توڑا ایمان نہ ختم ہو جائے، عقیدہ خطرے چ نہ پہ جائے، تو آڑے کی آخرت خراب نہ ہو جائے۔ کوئی تکبر والا جملہ، کوئی کفریہ جملہ، کوئی شرکیہ جملہ، کوئی ضلالت والا جملہ، جملے دے بڑے اثرات ہو۔ دیکھو نا کوئی چیزاں ذہن بندے دے پا دیا جاتے، میں عجیب جڑی توجہ ہے نا، تھوڑی توجہ ہے، ہاں غور نہ ذرا ہوشیار ہو کے بیٹھو۔ مومن اور مسلمان اہل حدیث بن کے ذرا توجہ نہ، غیرت نہ، حمیت نہ، ذرا چند منٹ توجہ فرماؤ کہ ذہن ایک چیز بچپن جو پا دیتی جائے تو وہ بڑے اثرات چھوٹے چھوٹے ہوندے صاحب تے پنڈا چے گل مشہور ہوندے سی، ماں والدین کہندے سی کہ جڑا ہے خنزیر ہے نا سور ہے، یہ دا نا لبی ہے 40 دن منہ پاک نہیں رہا۔ یہ پرانا ایک جملہ سی، شریعت دی کوئی حقیقت نہیں، لیکن اس بھیڑے دی، اس برے دی، اس نجس دی، اس خنزیر دی نفرت سڑے دل و دماغ وچ پہ کہ وہ سور ہے، وہ خنزیر ہے، وہ پلید ہے، وہ حرام۔ یہ سڑے دل و دماغ وچ والدین نے، اسلاف نے، بزرگاں نے، ماحول نے بٹھا دیا۔ ان ویک لوگ کتنی دنیا امریکہ انگلینڈ مسلمان ہوندے، جتنے بھی گہ گزرے کیوں نہ ہو، نماز الپس سستی ہو سکتا نہ ہوئے، اور کئی معاملات جو ہوئے، لیکن سور کھانوں بولو نہیں تیار۔ کیوں؟ کہ انہوں نے ذہن گل پہ گئی ہے بھئی دا نام ہی لگی ہے تے منہ پاک نہیں ہوتا، چے جا کے نو کھائی۔ یہ میں تو ان دس رہا کہ اثرات ہو، الفاظ ذہن کو چیز بٹھان اثرات ہے کہ بندہ انہوں دے قریب، بالکل قریب نہیں جانی، دل جے نفرت پیدا ہو، الفاظ سنے ہوئے انہوں دل جے حیثیت ہوگی، یہ دل و دماغ جو الفاظ بیٹھے ہوئے والدین کو سنے ہوئے۔ اس واسطے جڑے الفاظ بولو سوچ کے سمجھ کے بولو کہ جو اسی کہہ رہے ہیں
یہ اثرات کیسے ہو؟ دیکھو نا سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود جدو کسی لفظ دے بارے کو سمجھے سن کہ لفظ عقیدے دا خلاف ہے کہ آپ منع کرتے سن. مثلا وہ حدیث ہے کہ آنے والے نے یاد کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انج ہوئے گا جی میں اللہ تو دا رسول چاہے گا. جملہ ہی سی نا، ایک قول ہی سی نا، وہ ہوئے گا جی میں اللہ تو رسول چاہے گا. نبی علیہ السلام نے فرمایا فوری روکیا ٹوکیا اور جملے کی اصلاح. آپ نے فرمایا قل ما شاء اللہ وحدہ، اسی وقت تم اپنا جملہ واپس لے تو ایک گل کہے کہ اونج ہوئے گا جی میں اللہ اکیلا چاہے. فرمایا جملہ جڑا تیرا ہے نا یہ شرجیہ جملہ تو میں نے اللہ دا شریک بنا رہے. اسی واسطے قرآن نے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ. توجہ ہے، ہاتھ چکو ماشاءاللہ جڑے تھکے پہ ہو میرے تو اسی تو میں تو اگے یکے ہونا میرے کو سب تو زیادہ ایسے لگے میرے تو تنگے بن گیا. یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. جدوں اسی کوئی دوائی شوائی کریے نا بندہ بیمار ہو جائے علاج کرے چاہے سناؤ فرقان میں نے دوائی جڑی ہے نا وہ سود مند نہیں ٹھہری، میں نے سود مند نہیں دوائی، میں نے وہ سفر سود مند نہیں، میں نے وہ کاروبار سود مند نہیں، سود مند تو جو ہے ماشاءاللہ کیڑا لفظ ڈھونڈے ہے سود مند. یہ لفظ ڈھونڈے ہے نا سو پیش ہے. ہن ویکھ لو سود تے سود دو چیزاں بولو ایک لفظ دو واسطے حرام ہے، دو چیز حرام ہے. انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ. حرم اللہ الربا، اللہ نے ربا نو حرام کرا. خنزیر بھی حرام ہے تے سود بھی حرام. سور تا نہ لئیے تے چالی دن منہ پاک نہیں ہوتا تے سود نہ کھاوی تے رات نہیں لگتی. کیوں؟ وہ ماں پہ پڑھایا ہے، وہ فطرت نے پڑھا دیتا ہے، وہ بچپن نے پڑھا دیتا ہے کہ سور بھئی حرام ہے. سود مند سن بچپن ہی پڑھا دیتا ہے وہ چیز ساڑھے لیے سود مند ہے. بس سود جیسا لفظ انج اپنے اندر داخل کیتا ہے کہ نفع واسطے فیدے واسطے لفظ کو اسی اپنے یعنی تقیہ کلام بنایا ہے. قرآن کی اندر یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. اندر بس سود حرام کیوں ہے؟ تجارت حلال ہے، سود کیوں حرام ہو رہا؟ وجہ ہے میں کہ جی میں تم سمجھا دے وہاں سمجھا ہو سکتا میں کئی مولوی کو پوچھا دے بڑے بڑے کو پوچھا دے بڑے شیوخ کو پوچھا میں سمجھ نہیں آئی بس سود حرام تے ہے لیکن یہ کیوں حرام ہے؟ یہ وجہ کی حرام کیوں؟ میں کہ حرام ہے قرآن نے کہہ دیتا ہے کہ اللہ نے توڑے تے سود حرام سود حرام کہنے لگے حرام کیوں؟ میں کہا پیسہ او دے کول پیسہ میں کہا تیرے کول آ گیا پیسہ وہ کیوں میں آیا مثلا پیسہ یورو کول انہاں کول پیسہ میرے کول آیا شریعت نے آن دیئے اس جیب جو نکلے آئے تیری جیب چاہے او دے گھر جو نکلے آئے تیرے گھر چاہے
یہ کیویں آیا ہے طریقہ دس پیسہ تو وہ گھر پیا تیری جیب وچ کیویں آیا جب تک وجہ آن دی تو نہیں دسے گا وہ پیسہ تیرے لیے حلال نہیں ہو سکتا دس یہ تیری جیب وچ پہنچا کیویں راستہ کیڑا ہے سواری کیڑی ہے کس تے چڑھ کے کس تے سوار ہو گیا ہے آنا جی میں نے حجے بھی سمجھ لیا میں کہ تو کیتی ایک گھر وچ مزدوری شام میں انہاں تنوں دیتا ہے 1000 روپے تو کیتی مزدوری شام تیرے گھر آ گیا 1000 روپے یہ او دے گھر آئی تیرے گھر چاہ گیا او دی جیب میں چاہی تیری جیب میں چاہیا یہ کس تے چڑھ کے سواری تے سوار ہو کے آیا ہے لیبر مزدوری او جیب جو نکلیا تیری جیب آیا کس تے چڑھ کے آیا ہے مزدوری تو مزدوری کی محنت کی ہونی دی سواری کی ذریعہ کی لیبر مزدوری جان اے تے گل سمجھ آ گئی میں کہ تو کیتی ہے گورنمنٹ دی سرکار دی ملازمت تینوں مہینے بعد ملی ہے تنخواہ پیسہ گورنمنٹ دا سی آ گیا تیری جیب وچ درمیان ذریعہ کی ہے ملازمت تیرا روپیہ جڑا تیرے کو لایا ہے کس تے چڑھ کے آیا ہے ملازمت جڑے بھی سمجھ آ گیا میں کہ تو کرنا ہے دکانداری جڑے جی تو دیتی اس نو چینی چاول کوئی شے اس دن دیتے پیسے ہن جڑے تو پیسے لائے وہ او دی جیب وچ آئے ہن آ گیا تیری جیب وچ درمیان وچ تو سودا دیتا ہے تے تو کیتی اودے نال تجارت یہ ہن او دا پیسہ تیری جیب وچ آیا ہے یہ دی سواری ذریعہ کی بنی تجارت سمجھ آندی پئی یہ آ ویسی سمجھ آ پیسہ تواڈے کول قاری صاحب کتھے گئے تواڈے قاری صاحب نوں بلاؤ کتھے تواڈے پیسہ ہن قاری صاحب دی جیب وچ تو ٹھیک ادھے پونے گھنٹے بعد آنا ہے میری جیب وچ آجو قاری صاحب آؤ توجہ ہے ہن سمجھ آ گئی پیسہ قاری صاحب دی جیب وچ ہن میں کوشش کر رہا کہ یہ پیسہ قاری صاحب دی جیب وچ نکلے تے میری جیب وچ آوے آجو کر لیں بیٹھ کی دعا کرنی میں جو مغفرت کا چھوڑا دے پھر دسن میں دعا کرنے کے دیکھا توجہ ہے پیسہ آ گیا قاری صاحب کی جیب بنا میرے کو میں نے بینڈ لگا نہ دیتا ہے ان کر کے ہاتھ میں پڑھو میں پڑھ لیا ہن تسی کہو گے بھائی یہ توانوں نا ہدیہ دیتا ہے تحفہ دیتا ہے نذرانہ جنوں آتے نذرانہ دیتا ہے تحفہ دیتا ہے ہدیہ دیتا ہے انہوں جو بھی بناؤ یہ پیسہ اتھو نکلے ہے میری جیب جائے یہ چڑھ کے آیا ہے کس تے نذرانے تے ہدیے تے تحفے تے تحفہ بھی معقول تے مشروع ذریعہ ہے او دی جیب جو نکلڑ کڈھن لئی تے میرے جیب وان یہ بھی جائز ہدیہ بھی رسول اللہ نے فرمایا تحفہ بھی رسول اللہ نے فرمایا اے بھی سمجھ آئے کہ پیسہ نکلے تے ہے اس جیب دوجی جیب چاہے اس ذریعہ ایسا او دی جیب جو نکلے تے غریب دی جیب گیا یہ غریب سی وہ گزر رہا سی 200 روپے 100 روپے دیتا ہے او دے کول پیسہ آیا او دے کول جیب دا پیسہ اس جیب وچ پہنچے ذریعہ کی بنے صدقہ
خیرات زکات یہ وہ دا ذریعہ بن یہ بھی جائز مشروع ہے رسول نے کس تے چڑھ کے آیا ہے صدقے خیرات زکات اشر فطرانے او دا مال ادھر پہنچ جانے یہ بھی سمجھ آ گیا میں اگر انشاءاللہ در ہو رہی ہوں پوری طرح سمجھ آیا سی اچانک راتوں رات بندہ امیر ہو 2 دن 4 دن بعد بندے ویکھیا گڈی آ گئی زمین آ گئی پیسہ آ گیا بندے آ گئے بھائی یار یہ سے کوئی اچانک پیسہ کتھوں ہے انہوں نے کہا تو نہیں پتہ ہے بزرگ جڑا بڑے امیر ہے وہ فوت ہو گئے تے اگو یہ نا برہما ونڈیا تے ہن یہ کول پیسہ آ گیا انہوں لبھیے وراثت پیسہ اتھیا اتھوں نکل کے یہ دی جیب وچ ہے ذریعہ کی بڑے وراثت ہن روپیہ او دے کولے توجہ ہے بھئی آؤ دے کولے میں تو انہوں دیتا ہے 100 روپیہ تسا لیا میرے کول 100 تسا من واپس کنا کرنا ہے 100 کر 100 دینا میں آنا میں تو دینا 110 روپے وہ جڑے 10 روپے وہ کس دے چڑھ گیا ہے توجہ ہے سود تباہ چڑھ کے کس دے نہ تا تجارت نہ تجارت نہ تو لیبر نہ تو ملازمت نہ وہ ہدیہ نہ وہ وراثت وہ پیسے تے پیسہ چڑھ گیا پیسے تے پیسہ چڑھ گیا ہے ان 10 روپا وہ دی سواری ہے ٹھیک نہیں ہے ہم جنس ہے یہ تے ہم جنس ہے ہم جنس تے چڑھنا توجہ ہے ان سمجھوں دی بھی سود دی یہ کس تے چڑھ گیا ہے پیسہ چڑھے ہے بولو پیسہ تے چڑھ کے تیری جیب میں چاہے جسے چڑھ گیا ہے نا وہ ٹھیک نہیں کیونکہ پیسہ او دی جیب میں آیا میرے کو سواری جنس نہیں سواری لیبر سواری تجارت سواری اتھو پیسہ ادھر آن دا ذریعہ تے طریقہ تجارت تحفہ ہدیہ وراثت صدقہ خیرات زکات عشر یہ کیوں آیا ہے یہ چڑھ کے آیا پیسے تے جڑا ہم جنس تے چڑھ کے آوے حلال اچھے بولو یہ حلال اندھا میں ہون سمجھ آئیے میں کہ ہون تو سارے تیرے ساتھ نسل یاد رکھ سن وہ پیسہ پیسے تے چڑھ کے آیا ہے ہم جنس تے چڑھ کے آنا چاہتے نہیں یہ غیر فطری سواری اللہ نے اس نو حرام کیتا ہے حرام کیتا ہے سود حرام سود مند نہیں سود اچھی بولو سود لیندے ہو کھاندے ہو بینک کے جڑے فکس پیسے کرائے ہوئے تے ہر مہینے جڑے بینک چواندہ ہے وہ سود ہے تے سود کھان دے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب تو کم ترین گناہ 36 ترجن گناہ سب تو گھٹے میں کہ مانن بدکاری کرے ایت غیر فطری چیز ہے ماں دے قریب تے حیوان بھی نہیں جاندہ ایت غیر فطری چیز کم تر گناہ سود میں دسو کیڑا جڑا سود تو بچے ہوئے ایڈے خوش ہوندے نا وہ جڑا ہوندہ ہے نا جدو قرض ساڑے ملک میں ملتا ہے نا ان سارے خوش بیٹھے عمران خان جیل جو لکھی جاندہ میں نے قرض آنا دے بیا دے تے باہر علیہ اندر صلی اللہ علیہ وسلم اندر اللہ اندر میں نے دیوائے نہیں تے باہر اللہ اندر اسی لے لڑ تو جی دے قرضہ ملنا ہے پاکستان ایڈا پاکستان نے خوش ہونا ہر جگہ دے دسنا سن قرضہ سا لے نہیں لیا قرضہ سا لے نہیں لیا قرضہ سا لے نہیں لیا یہ لگتا ہے جب میں جہاد تو جتا ہے قرضہ سا لے نہیں لیا یہ انجی ہوندہ ہے جڑی شکاری بندہ ہو کنڈی لا کے باندھا ہے نا مچھلی باندھی ہے مو مچھلی آدھے میرے مونچ کی آگے خوراک آگے تے باہر مچھلی جڑا پڑھا رہا دو کی آدھا میرے ہاتھ ہے شکار دو راضی او راضی ہوندن باہر
وہ باہر والے راضی بیٹھے ہوتے کہ اساں کر جناب عظم انہیں شکار ساڑھے ہاتھ تے جا گیا تو وہ جڑا پیچھے دیوڑ آلے وہ خوش بیٹھے بس آن شیطان کو جکڑ جائے. اسی واسطے قرآن نے فرمایا کہ سود خور قیامت این اٹھسی جی میں انہوں جن نے مس کیتا ہو جن نے چھویا ہو تو جدوں بندے دے اندر جن ہوئے کدی ویکھے جے جن کڑدا کسے پیر فقیر بزرگ نو او ایک تے اج کل چھو والے دا کام تو ویندا ہی رہیا بیچارے. ہاں شوف علی سرکار وہ تے انجی اللہ دے رحمت نال شوف ہو گئی. دعا کرو اللہ انج دے ذلیلن اور ذلیل کرے جڑا قوم نال ایمان نال عقیدے نال جھوٹ بولے اللہ انہوں نے اور ذلت رسوائی انہوں نے مقدر بنا دے. اقرار الحسن باوی عقیدے دا جویں دا بھی ہے پر جڑا ہے کام کیتا ازیانے وہ اور کارنو اور ننگا کر ذلیل انسان اس نے قوم نو ایمان اور عقیدہ برباد کیتا ہے. توجہ فرمائی جن پیا ہوئے نا جن یہ مطلب ہے جن بندے دے وجود جی داخل ہونا حق ہو سکتا ہے. قرآن نے جو کہا کہ سود خور قیامت میں این اٹھسی جویں اس نو کچھ بولو شیطان نے مس کیتا ہے جن نے مس کیتا ہے. تو جدو جن بندے دے اندر ہوئے جن بندے دے اندر ہوئے تو پھر انہوں کوئی بندہ دم کرے تو انہوں پوچھ دے تو کون ہے وہ آدھا میں یمن تو آیا یعنی میں پاکستان دا یعنی میں کسی اور ملک چو آیا یعنی وہ دا اپنا دماغ بندہ کی آدھا بھائی یار نہیں انہوں جن پہ ہویا یہ آپ نہیں پہ بولتا یہ دا دماغ جڑا موفے پچھو پچھو کو جن پہ بولتا ہے وہ پہ آندہ ہے کہ میں یمن تو آیا دو جن کھڑکا ہوا آدھا میں مصر تو آیا. اس واسطے رب آندہ ہے جڑا سود کھاندہ ہے وہ دا دماغ اپنا نہیں ہوندہ وہ آندہ ہے میں اسرائیل تو آیا میں یہودیت ہویا مسکی تو ہے خوش بیٹھا ہے سود کھانا لگا وہ دماغ محاوف ہے تو وہ بچو بولتا ہے تو اس خوش بیٹھا ہے بس ہم قرضہ مل گیا سنیے سود آنا بولو سود سود ماند نہیں آکھنا یہ لفظ اپنی ڈکشنری جو لغت جو کٹو کہ سود مند سود دا لفظ ایسا بولنا ہی نہیں کیونکہ حرام ہے. بولو سود یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا مبینا. ایویں نوجوان بیٹھے بیٹھے کھیل دے زبان نے بچوں جملہ نکلے ہے اگر بچے چھوڑے کھیڑ دینا تو پھر گوٹی سوٹ دین تو آدھن با تین کانے تے پاؤں بارہ تین کانے پتہ ہے تین کانے کون ہے ابو بکر عمر عثمان کدہ جملہ ہے رافضیاں یہ کدہ جملہ ہے کافرہ ابو بکر عمر عثمان دی توہین امید جملہ بنائے اور رافضیاں ابو بکر عمر عثمان من دس صحبت رکھتے ہیں کانے جو آکے ایمان تبا لے رہا کوئی صدیق عمر عثمان سڑے ایمان ہے یا نہیں ابو بکر عمر عثمان ایمان تے جے انہاں تو سا کانا کیا چھڑیا دسو نہ ایمان رہا نہ اسلام رہا نہ دین رہا قرآن دا ڈرو اے لوگوں اللہ سے ڈرو وقولو قولا سدیدہ جو کہہ رہے ہو سوچو سمجھو کی کہہ رہے ہو عقیدہ کفریہ جو رافضیہ نے مشہور کیتا ہے کہ تن کانے نہیں کانے صدیق عمر عثمان تو بڑا اکھان نور علیہ کون ہو سکتا ایسی شخصیت کہ نبی علیہ السلام نے نبوت اعلان فرمایا صدیق مکہ شہر اندر موجود نہیں سفر
سفر تے جدوں واپس تشریف لے آئے مکہ پاک تو باہر کفار قریش نکل کے کھڑے نے ابو بکر آئے گا ابو بکر ساتھی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا بچپن نا لہذا ہو سکتا ہے صدیق نہ رل گیا جی صدیق رل گیا تے پھر اے دو مل جان گے تے قوت بڑھتی جائے گی لہذا صدیق نو روکیا جائے ہجے صدیق نہ رلے نہیں ملے نہیں کافرن دی پہلی خواہش ہے صدیق محمد جدا ہو جائے مصطفیٰ نہ جڑے مصطفیٰ نہ رلے صدیق مصر حرم تو باہر دا جناب بیت اللہ تو باہر مکہ شہر تو باہر جدوں پہنچنے قافلہ تجارتی قافلہ لے کے قریش کہنے لگے ابو بکر تیرا ساتھی بچپن دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہاں نبی ہون دا اعلان کیتا ہے تے او آدھر میں نبی ہاں تے نعوذ باللہ کوئی جادو نہ تے ہو گیا یا کوئی دا معاملہ ہو گیا لہذا انہاں دے دائے چ نہ ہی انہاں دے ہتھے نہ چڑھی سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ گھر جان دے بجائے سیدھا مصطفیٰ کے دروازے پر حالانکہ کئی لوگ ہوں گے جڑے جلسے چاہے پنڈ دے نہیں آئے ہوں اس ویرے کو پوچھا ہے کوئی آکسی میرے سار نو درد ہے کوئی آکسی میں فیصل آباد گیا میں تو انگلینڈ گیا میں فیصل آباد گیا تو عشاء ویلے آئے پھر تھکا ہویا صدیق شام دو ملک شام تو سفر کر کے واپس پہنچے بیت مکہ شہری داخل ہوئے گھر نہیں گئے سیدھا مصطفیٰ کے دروازے کافرن روکیا صدیق پہ رکاوٹ دے باوجود سیدھا مصطفیٰ کے دروازے پر حضور دروازے تشریف لائے فرمایا ابو بکر نے یا رسول اللہ تسان نبی ہون دا اعلان کیتا ہے فرمایا جی ابو بکر میں نے اللہ نے نبی بنایا کہنا جی تو انہوں اللہ نے بنایا تو میں بغیر کسی توقف دے منن لئی تیار الذي جاء بالصدق وصدق به اولئك هم المتقون والله فقیر اللہ صاحب کتے یہ فقیر اللہ صاحب آئے ہوئے انہوں نے کھانے والے ہوتے چلے گئے کتے انہوں نے اندر بولا فقیر اللہ صاحب کتے اندر الذي جاء بالصدق وصدق به اولئك هم المتقون آ رہے ہیں چلے گا روٹی کھانا ہے انہوں نے کیا ہوگا توڑی ایسا ہوڑی ہے روٹی ہڑ بھی ہے بس رات شامی روٹی ہڑ ساڑھے تک ہویا ہے جیڑا مولوی روٹی کھا علاقہ ہے مولوی آندے نا روٹی کھا کے ٹوڑ جاندے انہوں نے معذرت کیتی کرو ہاں بھائی دے نہ ہے کرو اپنے گھر رہو گھر روٹی کم از کم گھروں کھاؤ توجہ ہے ماشاءاللہ ناراض نہیں ہو رہے ہو جاؤ کی کر لو بس تھوڑی نہ اڑ یہ روٹی بس شامی روٹی ہن ساڑھے گھر کھوائے 200 بندہ روٹی کھا جائے کیوں کھا جائے گھروں کھاؤ جی جلسہ نہیں سننا تو پھر روٹی کھانا آندے جلسہ سن کے بیٹھے ہو نا ماشاءاللہ تو اسی تھوڑے نہ زیادتی نہیں ایک مولوی آئے تو ہن دے من چاول وہ کھاون مرغا کھا کے آجا کے سو جا کیوں بھائی کتنے بندر کھوائی میں نے گن کے 10 کتنے کھوائی گیا الذي جاء بالصدق وصدق به اولئك هم المتقون صدیق آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مصطفیٰ نے فرمایا ایمان لائے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر کسی دلیل دے صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ایمان لے آئے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر توجہ فرمائیے صدیق گانا ہے نعوذ باللہ رافضیت کے یہ جملے رافضیوں کے کھڑے ہوئے یہ کہاوتیں رافضیوں کی یہ کھیلے انہوں نے کھیل کے اندر بھی ماحول کے اندر بھی الفاظ چن چن کے رافضیت کو پھیلایا ہے بڑھایا ہے پاؤں بارہ کیا مانا ہے 12 امام جو ہیں وہ حق 12 امام اپنا نظریہ 3 کانے کہو اعوذ باللہ انا للہ تغفر اللہ سیدنا عمر کے بارے میں او آلو سننا کے جوانوں اپنی لغت سے اپنی بول سے اپنی سوچ سے ایسے کفریہ اور ذلیل جملوں کو نکالو قولوا قولا سدیدا
ہمیں کیا غرض ہے کوئی زید ہو یا بکر ہو، ہمیں کسی کی کوئی پرواہ نہیں، ہمیں زید ہوئے ہمیں بکر ہوئے۔ دسو یہ زید اور بکر یہ فضول لوگ ہیں؟ کون ہے زید؟ صحابی رسول۔ کون ہے بکر؟ ابو بکر صدیق۔ ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے زید ہو یا بکر ہو۔ کیا معنی زید اور بکر فضول لوگ؟ زید ہوئے بکر ہوئے سن کسی دی کوئی پرواہ نہیں، زید ہوئے یا بکر ہوئے۔ کیوں؟ تمہیں کیوں نہیں پرواہ؟ زید صحابی رسول ہے اور مصطفیٰ کے صحابہ میں وہ ہستی ہے کہ اکیلا تنہا یہ شخص ہے جس کا مقام یہ ہے کہ اس کا نام بھی اللہ نے قرآن میں بیان کیا۔ پڑھیے سورۃ الاحزاب۔ وہ رسول اللہ کا پیارا جس نے اپنے والدین سے یہ بات کہی تھی، پہچان گئے تھے، لینے آ گئے تھے۔ زید نے کہا تھا اب میرا باپ میں اپنا رہوں گا تو محمد مصطفیٰ کے پاس ہی رہوں گا، میں نہیں آتا۔ جو والدین کو چھوڑ کے محمد مصطفیٰ کے پاس رہا، مجھے بتا وہ زید و بکر؟ زید صحابی رسول ہے، ابو بکر صحابی رسول ہے۔ تم نے بکر کو مثالوں میں نحو صرف کی کتابوں میں بکر کی مثالیں، گرامر کی انگریزی کی کتابوں میں، یہاں ٹینس وغیرہ پڑھتے پڑھاتے ہیں، وہاں کہتے تھے خالد بھاگ گیا، خالد بھاگ گیا، خالد زید بکر، خالد زید بکر، خالد بھاگ گیا۔ خالد کا نام استعمال ہوتا ہے، کیوں خالد بھاگ گیا؟ یہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ کہ خالد بن ولید جہاد سے بھاگ گیا۔ ساری مثالیں خالد بھاگ گیا۔ کیوں؟ خمینی کیوں نہیں نسیا؟ کیوں نہیں لکھا خمینی بھاگ گیا؟ کوئی اور نام کسی کافر کا، کسی بے ایمان کا نام نہیں آ سکتا تھا مثال کے لیے؟ اصحاب رسول کا پاکیزہ نام کیوں آیا؟ کیوں اصحاب رسول کو بزدل اور کے انداز میں پیش کیا گیا؟ کتنی شخصیات ہیں جن کے بارے میں اگلے دن میں کسی خطیب کا سن رہا تھا، وہ مذمت کر رہا تھا، وہ سورہ یوسف بیان کر رہا سی، تو یوسف دے بھراواں دی مذمت کر رہا سی، یوسف دے برائیں، یوسف برائیں۔ میں نے کہا جتنا بیان ہوا ہے بس اسی پر رہو اللہ کے بندو۔ یوسف کے جو بھائی ہیں وہ صحابہ نہیں ہیں، کس کے؟ یعقوب علیہ السلام کے صحابہ میں نہیں ہے وہ، اللہ کے نبی کے بیٹے بھی ہیں، نبی کے صحابہ بھی ہیں۔ بھائی سے ان کا معاملہ بنا، یا بھائی کو انہوں نے کنویں میں ڈالا، یا بھائی کے پاس آئے، تو تم اتنا تو حیا کرو نا، جب بھائی نے معاف کر دیا ہے اور معافی مل گئی ہے، لا تثریب علیکم اليوم، ان کا کردار تذکرہ قرآن میں جو ہوا وہ بیان کرو۔ تمہیں ان کو رنگ امیزی کر کے اور ان کو برے الفاظ سے یاد کرنا، یوسف معاف کر رہا ہے اور تم برا کہہ رہے ہو۔ اتنا ہی بیان کرو جتنا قرآن نے بیان کیا ہے، بس۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی جب اسلام میں نہیں تھے، جو ان کی سیرت کردار پہلے کے معاملات ہیں، ان کی سختی یا ان کا جبر، اس کو اس انداز میں بیان کرنا کہ سیدنا عمر کا ذکر خیر نہ ہو۔ سیدنا ابو سفیان کے اسلام سے پہلے جو معاملات ہیں ان کو بیان کرنا صرف اس لیے کہ دل میں بغض ہے، اور ابو سفیان جب صحابی رسول بن گئے، پچھلے خطائیں معاف ہو گئی۔ تمہیں حق کس نے دیا ہے کہ 1450 سال بعد سیدنا ابو سفیان کے بارے میں وہ واقعات بیان کرو، اور ان بیان کرتے کرتے ساتھ یہ کہنا بھول جاتے ہو کہ یہ اس وقت کے معاملات ہیں جب وہ اسلام میں نہیں تھے، جب صحابی رسول بن گئے۔ اپنے ابے دے بارے تے کون ہوتا اس نے توڑا ابا شادی تو پہلے کی کریں نہ رہے، توجہ ہے؟
ہن سمجھ آ گئی ہو میں تھوڑی نال مثال تاں دینا بنا تسلی آ اپنے پیو دے بارے تے نہ دس کہ میرا ابا شادی تو پہلے بھی ماشاءاللہ بڑا شریف ہے وہ جویں دا بھی ہوئے تو ان قبول ہے تے صحابہ کرام کے بارے بھوکنا شروع ہو جاندے جب وہ اسلام میں نہیں تھے ان کے معاملات اپنی جگہ پر جب اسلام میں آگئے صحابی رسول بن گئے مصطفیٰ کا چہرہ دیکھ لیا پچھلے ساریاں معاف ہیں وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین ہیں اللہ ان پر راضی ہے جنت کے وہ وارث ہیں تم ان کا پچھلا واقعہ بھی بیان کرو اتنا تو خیال کرو کہ اب وہ محمد کا صحابی ہے اور ہمارا ایمان ہے سوچ سمجھ کے بولو کیا کہہ رہے ہو توجہ ہے ناراض نہیں ہوگا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما سنو پیار نہ محبت نال سنو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اللہ ایمان والو ڈرو اللہ کو سچی بات کرو صاف بات کرو سیدھی بات کرو کوئی ایسی بات نہ کہو جو کتاب و سنت خلاف ہو جائے عقیدہ خراب ہو جائے ایمان خراب ہو جائے ایمان برباد ہو جائے یا کسی ایسا کوئی جملہ زبان دے وچ آ جائے جہدے نال کسی ایمان کسی عقیدے نو ضرب لگ جائے مجھے تو سا کیا ہے پیر عبدالقادر جیلانی تو سا غوث کیا ہے تکی سمجھے ہو بات واڑے ضرب عقیدے نہیں لگے غوث کون ہے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث غوث کون ہے استغیثون ربکم قرآن آندہ ہے تمہارا غوث غوث مان ہوندہ ہے فریاد سننے والا دعا سننے والا غوث دا کی معنی ہے دعا سننے والا فریاد سننے والا بتاؤ کون جدوں پیر عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے تو غوث کیا ہے فریاد سننے والا دعائیں سننے والا تو پھر تو ساں اور ظلم کی زیادتی کی تین آل گیا غوث آدم غوث اللہ غوث تے پیر غوث آدم اللہ غوث ہوا یاد کہو کہ اللہ دی یہ صفت نہیں اللہ دی یہ شان نہیں اللہ دا یہ مقام نہیں جب اللہ غوث ہے اور قرآن نے کہے تستغیثون ربکم تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث میں فریاد کرتا ہوں اللہ کے سامنے میں پکار کرتا ہوں اللہ کے سامنے استغیث غوث ہے اللہ کی ذات جب اللہ غوث ہے پھر اللہ تو سوا کوئی غوث جب پیر عبدالقادر جیلانی رحم اللہ نو غوث کہہ دیتا ہے یہ اللہ دی صفت اللہ دی شان پیر عبدالقادر جیلانی اندر پھر غوث نہیں غوث آدم یعنی اللہ سے بھی بڑا تو ذکی سمجھا مشرکن سنگ لگے ہوتے بہن دو سنگ ہوتے تاہم مشرک ہوتا ہے جملے کے ساتھ ہی مشرک ہوتا ہے جملے کے ساتھ ہی مسلمان ہوتا ہے کی کہی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ مطلب کی ہو گیا مسلمان تو کبھے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا رسول تو کی ہو گیا کافر ہو بندہ کبھے سود حلال ہے کی ہو گیا بندہ ہاں ڈھلے ہو گئے ہو کافر ہو گیا جڑا سود نو حلال کبھے بولو کافر ہو گئے یہ ایویں سمجھنی اور سمجھو اینج بندے بیٹھے ہون تے ادھر نال مولوی بیٹھ ہوئے تے کبے فلان دی بیٹی تے نکاح کرنے قبول ہے تے کوئی بندہ ہوئے قبول ہے تے کی ہو جاندہ ہے ہو جی بولو زبان نال نکاح ہو گیا ہے حالانکہ بچی گھر بیٹھی محفل ایتھے لگی خدا وارث خدا ولی ایتھے بیٹھے انہیں اجازت یہ نکاح کیتا ہے بندے نے کیا قبول ایک بار کیا قبول ایک بار کیا قبول نکاح یہ جڑا کو ترے باری آتے ہیں تو مولوی انہیں پکا کر دینا چلو ساڑھی فیس کو پکی ہو گئی کام تو ایک بار نہ نہیں ہو جاتا ہے زبان نل کیا قبول نکاح ہو گیا ہے یہی نکاح کہیں سار رہا ہے اچانک لڑائی ہو گیا کیا طلاق
نکاح ٹوٹ گیا، طلاق ہو گئی. زبان جو جملہ کیا ہے طلاق ہو گئی، زبان جو جملہ کیا ہے قبول تو نکاح ہو گیا ہے. یہ مطلب ساری اساس بنیاد تیری زبان ہے. زبان دے وچ سوچ سمجھ کے بولیے. نبی علیہ السلام نے فرمایا یعنی مزاق اندر بھی بیوی نے کیا طلاق واقع ہو جائے گی. ہنسی اندر کبھی طلاق ہو جائے گی، مزاق اندر کبھی طلاق ہو جائے گی. کیوں کہ سوچ کے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. یہ ہنسی اندر پیار اندر محبت اندر یا ہنسی اندر مزاق اندر یا خوش اندر کیا طلاق بولو تین باری کیا طلاق تو پھر بھی کنی ہو گئی ایک. وہ آج کل وہ جڑا مفتی کی نا ہے طارق مسعود صاحب، وہ آندن بھائی ترے طلاقاں کبیرہ ترے ہوندیاں ایک نہیں ہوندی. اہل حدیث جڑے نے بڑے بلنڈر کرنے بڑے بلنڈر آندن بھائی ایک ہوئی تے بعد وہ صلح کرا چھڑ دیں تے بعد وہ گھر آباد کر چھڑ دیں تے کئی حنفی جڑے نے اہل حدیث ہو گئے اس گل دی وجہ تو بیوی بچان واسطے اہل حدیث ایڈے بلنڈر کیتے ہیں. میں کہ طارق مسعود صاحب صرف اسا نہیں کیتے بلنڈر تو سا کیتے. میں کہ دو بلنڈر ہیں جنہوں وہ کہ میں کہ دو بلنڈر ہیں. ایک بندے نے اپنی بیوی نے کیا طلاق اسا کیا طلاق ہوئی ہے ایک تے تو سا کیا ترے ہوئی ہے. ہن دو مولوی بیٹھے تھے، طارق مسعود بیٹھا تے ادھے میں بیٹھا. جو آندہ ہے میرے نال مناظرہ اس مسئلے کو نہیں کر سکتا، میرے نال بے کو نہیں سکتا تو میں آندہ جو میں بیٹھا. ہاں تسی دسو نا سن میں کہتا رابطہ کرو نا فون کرو با میں تیار ہاں تے آ جاؤ تے اسی نہ آوی تے پھر گلا کرنا. جنے بلنڈر میں کہ بلنڈر پھر دو ہوئے نا تو ادھر بیٹھا تو آنا با تین نہیں ہو تو میں آنا بولو ایک کو. ہن دو بندے دے بیٹھے جوڑا بیٹھا وہ طلاق دے بیٹھا. ہن دو مولوی بیٹھے ادھر طارق مسعود بیٹھا ہے سمجھو کہ میں بیٹھا. میں آپ نے بٹھانا کسی اور بٹھان دے بجائے کوئی ناراض نہ ہو جائے. طارق مسعود صاحب فرمایا بات تینوں میں کیا بات ایک کو. میں کیا بات تسی جوڑا ہی نہیں کرو بات تسی آپا سے کر لو سلو تسی میاں بیوی بان کے رہو. ایک طلاق ہوئی سی توڑا رجوع ہو گیا. یہ بلنڈر میرا یہ میں کیتا ہے انہوں باہم بلنڈر رکھو. طارق مسعود کی زبان ہے یہ بلنڈر ہے یہ میں کیتا ہے. ہن طارق مسعود کو پوچھنا با یہ جوڑا بیٹھا ہے تو داس بکی کرنا ہے. وہ ساکھ با تو اپنی بیوی 3 دن بعد میں دے بغیرت نہ ہو. ہاں تو 3 دن بعد میں دے میں انہوں 3 دن کور رکھنا پھر تن واپس کرا گا. میں کیا با تو اپنی بیوی اپنے کور رکھ توڑی ہوگی سلو رجوع تو لے جا. یہ بلنڈر میرا ہے. اس آگے با تو گھر جا تو بیوی میں دے جا. یہ بلنڈر ہے طارق مسعود اور من 10 صبح دعا جو بلنڈر وڈا کیسا ہے. تو 3 دن کور رکھے دام ہی تیرا بلنڈر کوئی نہیں. اسی وہ دے گھر ٹوری ہو عزت رکھیے وہ دے غیرت رکھیے وہ دے حیاء قائم رکھیے تے انہوں اپنے گھر ٹوری عزت تے غیرت نہ لو بلنڈر ہے تے تم کسی اور نہ 3 دن ٹورے تے اے بلنڈر ہی کوئی نہیں. آندا جی بڑا بلنڈر ہے. میں کہا میں بلنڈر نو تیرے ٹھیک کر لے چلا میں کراچی آؤنا تیرا بلنڈر میں کرنا بلنڈر لینا دیس کر دے نالا نہ پہ غیرت بلنڈر کرتے ہیں. یہ بلنڈر پہ غیرتی ہے یہ بلنڈر پہ غیرتی ہے. پوچھو اس بی بی کو یہ 3 دن کسی اور بندے کو رہی ہے اس کو پوچھو با بلنڈر کا دا پوچھو دے باپ کو جی دی عزت لوٹی ہے کہ بلنڈر کتے ہو ہے. ہم نے تو لوگوں کی عزتوں کی حفاظت کی اللہ کی رحمت سے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. ایمان والو اللہ سے ڈرو سیدھی بات کرو صاف بات کرو ستھری بات کرو. کہو حضرت بلنڈر ہم کرتے ہیں جنہیں مدرسے حلال سنٹر کھولے بلنڈر وہ کرتے ہیں. سوچ کے بولو کیا کہا ہے تم نے آل الحدیث کو کہ ہم بلنڈر کرتے ہیں.
سن لو اہل حدیث کے جوانوں، ہم میں لاکھ نقائص کمی کوتاہی ہو سکتی ہے، اللہ کی قسم ہم دین کے ڈاکو نہیں ہیں، ہم نے دین وہی بیان کیا ہے جو اللہ نے محمد مصطفیٰ کے سینے پہ اتارا ہے۔ ہم نے ایمان میں، دین میں، عقیدے میں دھوکہ نہیں کیا۔ سوچ کے سمجھ کے بولو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ جو میں 2-4 دن پہلے 6 تاریخ نو چیف جسٹس بولے ہیں قاضی فائز عیسیٰ، کہنے لگا مرزیاں دا کیس آئی، کوئی اس نے تفسیر وڈی سی تقسیم کی تھی 2019 گال پر، تو اس نے کیس ہویا آگی کی بائی کیس ہویا، تو پھر وہ اندر گیا، پھر انہیں رہا کیتا، بہنوں رہا کرو، کیونکہ اسلام میں جبر کوئی نہیں، اسلام میں ہر مذہب کو اپنی مذہب تے بیان کرنے کی آزادی حاصل ہے۔ میں آگے قاضی صاحب ہے بلنڈر ہے، جھوٹ بول رہے ہو، غلط بیانی فرما رہے ہو، تو نہیں پتا کہ تجھے کی کہہ رہے ہو۔ اسلام میں جبر نہیں ہے، ہر مذہب کو آزادی حاصل ہے، یہ اقلیت کے بارے میں ہے، یہ کفار کے بارے میں ہے، یہ یہودیوں کے بارے میں ہے، یہ عیسائیوں کے بارے میں ہے، معذرت کے ساتھ یہ مرزائیوں کے بارے نہیں ہے، مرزائیوں کا کوئی مذہب نہیں ہے، مذہب والے کو مذہب بیان کرنے کا حق ہے، یہودی مذہب ہے، عیسائی مذہب ہے، مرزائی کوئی مذہب ہے؟ مرزائی بتاؤ کون سا مذہب ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ مرزائی کافر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم بولو مرزائی آدھنا سی مسلمان آسی آنا تسی اچھی بولو اسی آنا مرزائی کافر ہیں، مرزائی آدھنا سی مسلمان ہم مندہ سونا دا مذہب کہڑا، وہ آدھنا سی کافر نہیں اسی مسلمان آسی آنا تسی مسلمان نہیں تسی کافر ہو۔ ان دسو قاضی فائز صاحب انہاں دا مذہب ہے کہڑا؟ تسی اس نو مذہب کے میں کہہ رہے ہو؟ یہ تو مرتدین کا گروہ ہے، یہ تو پاکستان کا آئین ہے جس نے ان کو اقلیت کی حقوق دے کے تو وہ خاموش ہیں یا چپ ہے۔ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ یہ مرتد ہے اور ان کی سزا قتل ہے۔ تو سو اینن مذہب بنا کے آزادی دیتی ہے، بات بیان کرو، سنیے، یہ آج ہو یا کل ہو قاضی صاحب یہ فیصلہ تمہیں واپس لینا پڑے، انشاءاللہ کہو یہ فیصلہ تمہیں واپس لینا پڑے۔ ہاں یہ بشرا والا کیس نہیں، نہ عمران خان والا کیس ہے، ہاں تے نہ ایک کیس کوئی عمران خان دا تے نہ کیس کوئی پی ٹی آئی دا تے نہ ایک کیس کوئی مسلم لیگ والا مرضی کرو۔ یہ ایمان کا مسئلہ ہے، یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، یہ ہماری غیرت کا مسئلہ ہے، ہماری موت اور زندگی کا مسئلہ ہے۔ ہم جیتے رہے تو یہ فیصلہ واپس ہو کے رہے گا۔ اینج ترین ہے جی میں تو سن نعرہ لایا ہے، نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت سید سفیان شاہ صاحب نقوی، روٹی کھانی نہیں تو اچھی لانا، نعرہ تکبیر، حضرت علی حدیث، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، دو بار آنکھیں کرو تقریب میرا دل کر دا، میں طبیعت میری تھوڑی خراب، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، ہاں اتنا کہو نا 2 بجے تک چاہ بس پیار نہ محبت نہ تک میری صحت بھی ٹھیک ہوئے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، اور یہ اعزاز ہے جماعت کے لیے چیف جسٹس نے اپنے فیصلے پر نظر ثانی کے لیے تیار بھی ہو گیا، تو انہیں جامعہ سلفیہ نو لکھیا خط میری رہنمائی کرو، اسی کرساں رہنمائی انشاءاللہ۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تو آڑے جی میں نے کوئی نظر نہیں آنی، گل نہیں نظر آ رہی جیڑی فیصل آباد میں کدے ویدہ ہوندہ جدو میں جوان ہوندہ تے تسی بڑھے ہوندے ہو۔
ہن تسی میں لگا جوان ہو گئے تاجدار ختم نبوت جوان دے اٹھ کے تے اینج لگ بن دی چھت نال توڑ اینج آواز آئی تاجدار ختم نبوت ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بكل شيء علیم تاجدار ختم نبوت مرزائیت قادیانیت مرزائیت قادیانیت فیض میں کیا ہے دو چار دن پہلے تیرا فیصلہ ہمارے جوتے کی نوک پر نہیں مانتے ہم فیصلہ انشاءاللہ اپنی قلم نال انہیں فیصلہ واپس لینا بھی ہے تے پھر لکھنا بھی کہو انشاءاللہ پکی گل ہے ڈٹے ہو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما کوئی ایسا لفظ غوث بولو کون ہے اچھی بولو غیر اللہ واسطے غوث لفظ بولنا شرک بولو شرک جڑا پیر عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ عنہ غوث آدم کہندہ ہے تے غوث سویندہ ہے وہ مشرک ذرا پیار نہ کہو نہ کیے ان الشرک لظلم عظیم شرک بہت بڑا ظلم ہے شرک مانا شراکت ساج یہ اللہ غوث ہے تو پھر منو کہ رب تو سوا کوئی پھر غوث نہیں ہو سکتا غوث اعظم کہنا شرک اکبر ہے پیر عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ غوث نہیں وہ اللہ دے ولی ہو سکتے ہیں نیک ہو سکتے ہیں صالح ہو سکتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون ان اولیاء اللہ کا وہ غوث نہ کا وہ غوث کون ہے کوئی کہہ سکتا ہے تجھے پھر ولیاں نہیں مندے میں کہاں گا ولی کہو ولی کہو ولایت منانا چاہتے ہو نا ولی منانا چاہتے ہو نا پیر کو ولی مانتے ہیں غوث نہیں مانتے غوث ہمارا رب غوث ساڑا اونچی بولیو غوث ہمارا داتا ہمارا کون ہے داتا سید علی اجویری صوفی ہو سکتے ہیں بزرگ ہو سکتے ہیں نیک ہو سکتے ہیں لیکن داتا نہیں وَقُقُولُوا قَوْلًا سَدِیدًا سچی بات صاف ستری بات سید علی حجویری بولو داتا نہیں داتا کون اِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ دینے والا کون المعطی دینے والا کون انا قاسم واللہ یوتی دینے والا اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول نے اور رسول اللہ نے صحابہ اکرام نے اولیاء اکرام نے سید علی حجویری پیر بھی ہو سکتا ہے فقیر بھی ہو سکتا ہے بزرگ بھی ہو سکتا ہے لیکن مشکل کچھ حاجت روا داتا نہیں ہے کہ دیا حق کے بولو داتا ہونا کی دی شان ہے میں پوچھنا چاہنا سید علی اجویری دے داتا ہوں دی دلیل توڑے کول کی یہ دلیل لے کے آؤ کہ انہوں رب نے داتا بنایا ہے یکی نے داتا بنایا ہے وہ دی کتے خبر آئی ہے داتا بنا دی کیڑی صدی اندر بنے کدوں بنائے گئے کتوں تک بنائے گئے کیڑے علاقے تک بنائے گئے کیوں ایسی بات کرتے ہو جڑی قرآن دے خلاف حدیث دے خلاف کتے یاد ہے مناظر اسلام حافظت اللہ شکری رحمت اللہ علیہ فرما کرتے سن کہ اسی چلے گئے بغداد دے دورے دے عراق دے دورے دے بغداد چلے گئے
گئے پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ دی جتھے قبر ہے اس مسجد اندر چلے گئے جدوں قبر دے اندر گئے مزار دربار دے اندر گئے سرکاری مہمان سن وہ لے گئے کہ آؤ تن پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ دربار وکھائی جدوں اندر گئے قبر تے حضرت حافظہ فرماندے نے ایک بابا پاکستانی کی ہویا لیٹے ہوئے تے دعا کیتی جاوے تے کہی جاوے بابا جی میں 1 مہینہ ہو گیا میں آیا میں دعا کرنا میں تواڈے ہوں پکارنا میری دعا سنو میری مشکل حل کرو حافظ صاحب فرمان لگے میں ایسا تے سرکاری مہمان لیکن میرے کو ریا نہ گیا کیونکہ مواد شرک برداشت نہیں کردا حافظ صاحب میں قریب ہو گئے تے میں کہا بابا جی ذرا مہربانی کر کے نا عربی پکارو عربی یہ نہ بزرگن پنجابی نہیں ہے تو انہوں نے کی پتہ ہے بس تسی کتھوں آئے ہو کی ہو عربی پکارو حافظ صاحب فرمان بابا جی میرے والے کیا تھا میں نے عربی نہیں آندی حافظ صاحب فرمان لگے میں نے آیت مبارکہ یاد آ گئی ضعف الطالب والمطلوب جڑا پکار رہا وہ بھی کمزور ہے تے جنوں پکاریا جا رہا ہے وہ بھی کمزور ہے بابے نو عربی نہیں آندی تے جنوں بلا رہا انہوں پنجابی نہیں آندی تے میں کیا پھر انہوں پکار جڑیاں ساریاں زباناں جاندا ہے وہ کون ہے بڑو تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر ہر چیز دے ہوتے قادر اودی ذات ہے لہذا اللہ نو پکارو رب تو سوا کسی اور نو پکارو داتا کہنا شرک کفر ہے شرک اکبر ہے جڑا غیر اللہ نو داتا آندا اللہ تو علاوہ کسی ذات نو داتا آندا ہے وہ شرک اکبر دا مرتکب ہے اور شرک معاف نہیں ہونا ہر گناہ معاف ہو جائے گا شرک معاف نہیں ہونا اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ اللہ فرماتے ہیں جڑا شرک کرے خودے ہوتے جنت حرام ہے کدے جنت نہیں جا سکتا جیڑا حالت شرک اندر مر جائے وہ کدے جنت دے اندر نہیں جا سکے گا ہمیشہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ایسے کوئی کثرت دا نہ ڈرے کرو کہ سازی بولو تھوڑے ہیں جی میں کہتا ہوں تھوڑے نہیں اللہ دی رحمت نال اسی پورے ہیں ہاں تھوڑے نہ سمجھے کرو اپنے آپ اسی پورے ہیں اللہ دی رحمت کوئی تو نے پوچھے نا بات تھوڑے ہو تو جگہ نہیں اسی پورے ہیں اسی وہ پھر آسان تھوڑے ہو تو اسی پورے ہیں وہ تو انہوں کا من تھوڑے ہو تو جگہ اسی پورے ہیں اندرا گاندھی آئی نا اندرا گاندھی وہ دیکھو لیکن بیٹھی آئی اپنے دفتر ہے جب بندہ گیا تو پتہ صافی تو کہنے لگا اسا کہ اندرا گاندھی با میں نے کوئی خاص کوئی خبر گال سنا اسا کہ وہ میں آج ہی پڑھیا سروے مسلمانہ دی تعداد 1 ارب ہو گئی 1 ارب یعنی مسلمان واد گیا کتنے ہو گئے 1 ارب اس میں اندرا گاندھی جدو اسا کہ ٹھیک ہے کوئی اور گال سنا ہے اینو چھاڑ کوئی اور گال سنا اس آگے وہ میں ایڈی وڈی تن خبر دیتی ہے وہ مسلمان 1 ارب ہو گئے تو تیرے متھے دے کچھ ہوئی نہیں اس آگے کوئی مسئلہ نہیں بس دعا کر 313 نہ ہو اس آگے بس دعا کر 313 نہ ہو 1 ارب دے کوئی رولا نہیں 1 ارب اس آگے 1 ارب ہے جی دے ہی نظارے مجرک نے کوئی مسئلہ نہیں یہ تو دعا کر بس 313 نہ ہو تو یہ 313 ہو گئے نا تو پھر ایسا نہیں رہنا 1 ارب دا کوئی رولا نہیں 313 دا رولا جے کوئی تو پوچھے کہ تھوڑے ہو تو آکو اسی یہ نہیں اگنا سی بہت نہیں اگنا اسی پورے ہیں وہ پھر تھوڑے ہو تو آکو اسی پورے ہیں اس بھی یار میں تو نہ تھوڑے تو پورے کدے پورے ہو تو آکو حضور نے فرمایا قیامت والے دن 1000 چوں 1 بندہ جنت ہی بیٹھا 1000 چوں 1 بندہ 999 جہنم میں جوانا ہے اسی پورے ہیں تو نہیں سمجھ اسی کچھ بولو اسی پورے ہیں انشاءاللہ پورے ہیں جتنی ہوتے لوڑ ہے اسی پورے ہیں 1000 جو 1 بندے نے جو جانا حدیث بخاری ہے پھر کہو اسی کچھ بول پورے ہیں میں پورے ہو گئے بس پورا کام ہو گیا 1000 جو 1 کہو اسی پورے ہیں انشاءاللہ
جڑا رب تو سوا کسی نے داتا آندا ہے وہ شرک کردا ہے، جڑا رب تو سوا کسی نے غوث اعظم آتا ہے وہ شرک کردا ہے، جڑا رب تو علاوہ کسی نے گنج بخشاندا ہے بولو، رب تو علاوہ کسی نے غریب نواز آندا ہے وہ، جڑا رب تو علاوہ کسی نے مشکل کشا حاجت روا آندا ہے وہ بولو شرک کردا ہے، جڑا رب تو علاوہ کس نو بگڑی بنان والا آندا ہے وہ شرک کردا ہے، جڑا رب تو علاوہ کسی ہستی کسی شخصیت نو حاجت روا مشکل کشا آندا ہے وہ شرک کردا ہے۔ اور شرک کرنا سب تو بڑا جرم ہے، سب تو برا کلمہ، سب تو برا جملہ، سب تو برا عقیدہ، سب تو برا نظریہ ہے، سب تو بری بات، سب تو جھوٹی بات ہے کہ غیر اللہ نو اللہ سے وعدہ دیا جان، اس تو بڑا جھوٹی بات کوئی نہیں، تے توحید تو زیادہ سچی بات کوئی نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ انشاءاللہ توحید پر قائم رہیں گے، ایسی کثرت کا کوئی فائدہ نہیں۔ حضور نے فرمایا بندہ 100 اونٹ لوے نا تو 100 پالے، تو جنہوں پال پوش کے سواری دے وے لاوے تو ایک بھی سواری دے لائق نہ ہوئے تو یہ ہو جائے پورے 100 اونٹ تک کوئی فائدہ نہیں۔ ایسے بندوں کی کثرت کا کوئی فائدہ نہیں جن میں توحید نہ ہو، عقیدہ توحید پر جناب قائم نہ ہو، ایک بندہ اور مواعد ہو، ایک بندہ اور مواعد ہو، توحید پرست ہو۔ واقعہ ہے نا ایک توحید پرست تو سارا نواز کرتا ہے، سیلاب آ گیا پانی دا، جو پانی دا آیا نا سیلاب، تو وہ کہنے لگا تو آنے اللہ ہی سارا کچھ کرتا ہے، تو وہ کہا نا اللہ نے پانی چاڑ آیا، تو مکان دے چھت تے چڑھ گیا، اس نے کہا یا اللہ یہ سارے پکار بیٹھے نہیں تھے، آج میری گل سن لے تو پورا رخ موڑ دے۔ رب نے پھر سنی تے رب نے جو سیلاب دا رخ موڑیا نا پنڈ دے نکر تے پانی پہنچ کے پانی نے پلٹا کھادا تے رخ موڑیا تے پانی پچھا ہٹ گیا تے پورا پنڈ ہی آلے دی سو۔ مباید ہوئے تے توحید پرست ہوئے تے رب نو بلائے، غیرت نال بلائے، حمیت نال بلائے، تائیں تو اس بستی بیچ انہاں کیا سی نا دربار دی چادر ہے تینوں آگ نہیں لگ دی، تو سا کہا بائے تو آگ باتے سن بات جانے باؤ آگے نو ساڑے، تو سا کہا میں ساڑ دینا، وہ تیلی لے کے گیا تو سا کہا تیلی نال تو ساڑے ہی ویڈی ہنجے نہیں سڑی، ہنجے کے میں بھائی عقیدہ تو اڑے ہوئے نا با جڑا دربار تو مور پھڑے ورنہ ہو جاتا ہے، جڑے دریا جناب دربار تو آندے مور پھڑن انہ ہو جاتا ہے، اس سے سن لے جاؤ نا۔ لئیے دے علاقے چھویا نا کہ دربار تے اٹھا تے انہاں کے بجڑا ہے تو اٹھ پھڑے تے وہ انہ ہو جانا، انہاں کے میں پھڑ لوں کہ تو پھڑ لے تو لے جا تیرا ہو، وہ وابی کا تو انہیں ہوتے نہیں، دربار انہیں جا کے پڑھ لیا اور لے گئے، انہیں بڑا رولا پایا پر نہیں تو مہربانی کا ہو سکا پر نہیں ہون میں نہیں دینا واپس لے گئے۔ انہیں پھر جلسہ کرایا تھے، مولا نواز چیمہ صاحب دا خطاب کرایا تھے، وہ اٹھ زبا کی طرح لوگا کھا دا۔ کچھ دن بعد میرا جلسہ تھی، انہوں نے کہا جی ایتھے وہ جلسہ ایسا ایتھے تو جلسہ ہویا پہلے ایسا وہ اٹھ زبا کی طرح کھا دا، میں کہا حرام کھا دا جنہیں ہو کیوں، میں کہا تو غیر اللہ دی نیاز آئی جنہیں تو دربار تو پھاد دانا تو صرف پھاد کے لئے آمڑا ہی دانا سی انہیں کوئی نہ ہوئی، پھر کملے وہ کھا بھی گئے جانے سان ہون پتہ لگا پہلے آواز ہوتا تسی نہ کھائی اصل جب اٹھے میں کہا اٹھے دربار دی نظر ہے وہ حرام تے ہو گیا ہون حلال تھوڑا ہوتا انہاں کا پھر ایسی کھا گئے۔ وہ جنگ دے علاقے جائیں گے وہ دربار تو انہاں کے پائے تو کسی اٹھ کھول وہ آگئے مولانا حق نواز جنگوی جو بعد مکتبہ فکر دے عالم سے انہوں نے ابا جڑا یہ کھوجی آئی عقیدے جو دیوبندی سن تھے
ابا انہوں نے کھوجی سی انہوں کو لا گئے باجی وہ کھرا جڑا لبنا ہے بس وہ اگو دو بندی آئے انہوں نے کہا دربار توڑ چوری ہوا تُس نے سنیا بیت جڑا ہوتے کھولے وہ انہ ہوئے تو وہ تو آڑا وہ چور جڑا انہ کیوں نہیں ہو سکا جی کی پوچھ دو جی بزرگ بھئی مانا تو تنگ آ گئے جڑے ساڑے بزرگ انہوں بھئی مانا تو تنگ آ گئے وہ ان کے انہ نہیں کر دے انہوں وہ ایماندارہ دے پچھے پہ ہوئے بھئی مانا کچھ نہیں آتے اے سانگلے ٹالی پھٹی سی انہاں کے بجیڑا پوٹ لگے ہو نار انہوں اتو نالا کرنا ہی محکمہ نہر آلیا وہ جو کرینا ہی کرینا اللہ لوگ دے ٹوٹ گئی تو خراب ہو گئی انہاں کے بابے آکھیا پہ تو نار ڈنگی کرو انہوں نہر ٹیڑ کی تھی بھئی مانا اتو لنگائی نہیں انہوں یہ ٹالی یہ بابا پٹر نہیں دیتا جو ٹالی پٹر نہ کوئی کرین ٹوٹ گئی ساڑھے الدیسہ کے پاسی پوٹ لینے انہوں نے پوٹ لو اسی لاکھ روپیہ بھی دے سانجے پوٹ لو وہ لاکھ روپیہ بھی دے الدیس لے گئے تو وہ ٹالی پوٹ کے لے گئے چاند دن بعد تو جلسہ دی میں گیا سا اور متباب ہی سن پروفیسر عبداللہ ساجد صاحب سید طیب الرحمن شاہ صاحب اسی ہوتے گیا تو پھر میں کیا سا پھٹی ہے نا تو سے کیوں میں پوٹ لی پتی پیتی منڈے تو سے پوٹ لی وہ میں نے ساتھ ہی فون کرا شاہ جی وہ ویندے پیان دعا کرائے ٹالی پوٹن میں کہا جاؤ کچھ نہیں ہونا پھر ایک دوست فون کی تھا شاہ جی ویندے تو پہن دعا کرائے کچھ ہو نہ جاوے میں کچھ نہیں ہونا گیا پھر ٹالی پوٹی پوٹ کے سٹی سے لے آئے میں کہا سا میرے باپے تو سے ٹالی کیوں میں پوٹ لی میں کہا سا باپے نہ رابطہ کیتا خبر ہے تو یاد دیتا ہو مردے سوڑ دیں دبے دینا سا باپے نے پوچھا ہے تو سے سکی ہوئی ٹالی کی کہا اے آگے بالن دے کام باندھی تے توڑی قبر جڑی ہے تھلے اللہ دی رحمت جنت بغیچہ ہے اتھے آگ دی لوڑ کوئی نہیں تے جے معاملہ اللہ نہ کرے الٹے تو پھر آگ دی تھوڑ کوئی نہیں تے تو سے انہوں کی کرنا ہے باپے نے کہا بس ٹھیک ہے تسی مشرکن فرے کر رہے ہو تسی موبائل دو تسی آ جاؤ پھٹ لاؤ لیکن مشرک کوئی ایسا کہا بابے لے ادھر ہو جاؤ بابا توڑے تو بہت ناراض وہ مشرک پرے ہو گیا ایسا اٹھا جو ہاتھ لائے پھٹی تے لے آئے یعنی اتنی چھتی کیوں میں پھٹی میں کہتا لو بابے ہاتھ پہ آئے وہ تو ایسا کھینچ لے آئے یا اے مان لو تو جے اے نہیں مان تو پھر اینج مان لو وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَن فِي الْقُبُورِ جھوٹ بولتے میرے لوگ آندے ہیں بھائی عمران خان دی بی بی کل بڑے جینن بڑے موکل ہونا صرف دو موکل ہوندے ایک پہ بندہ قاضی فیض عیسیٰ نو دوجہ پہ جاندہ چیف الیکشن کمیشنر نو تے کام ہو جانا یہ دا مطلب ہے کسے کل کوئی شاہ نہیں تے جے کسے کل کوئی اختیار ہوندہ تے حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ فرما کردے سن کہ اہل حدیث کل کوئی شاہ نہیں سی ہونی نہ بیٹا نہ بیٹی نہ مسجد کوئی شاہ نہیں سی ہونی یہ ساری چیزاں ساڑھے کل موجود نے مساجد موجود نے مدارس موجود قدر مخالفت کرنے لگے ہیں کہنے لگے علی حجویری داتا نہیں کہنے لگے کہنے ہیں کہ علی حجویری داتا نہیں اسی کہنے ہیں کہ رب تو سوا کوئی مشکل کچھ عاجز روا نہیں کوئی زندہ پیر کوئی مردہ پیر کوئی ہے جنہیں کوئی نقصان کیتا ہوئے ساڑھے اگر بیٹیاں بھی نے بیٹے بھی نے رنگ بھی ہے روح بھی ہے مساجد بھی نے مدارس بھی نے عزت بھی ہے ذلت بھی ہے قرآن بھی ہے حدیث بھی ہے شریعت بھی ہے توحید بھی ہے دعوت بھی ہے طلباء بھی نے مال بھی ہے قروار بھی ہے ساری چیزاں موجود نے کدے بیماری بھی ہے کدے صحت بھی ہے جویں جناب دیگر مقاط میں فکر کول ایویں ساڑھے کول کدے اللہ اقتدار دیندہ ہے کدے کھول لیندہ ہے کدے واپس لے لیندہ ہے کدے عزت دیندہ ہے کنو ذلت دے دیندہ ہے یہ ساری چیزاں جو ساڑھے کول بھی موجود نے تو آڑے کول بھی موجود نے سا انکار کرنے رب تو سوا کوئی دین والا نہیں من دسو کیڑی چیز ہے جے اضافی جڑی تو آڑے کولے تے ساڑھے کول نہیں تو جی کبو ہے ایسا تو ملی ہے تے تو آڑے کول کو نہیں کوئی ایک چیز بیان کرو یہ کوئی بیان نہ کر سکو پھر منو قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انکا علی کل شیء قدیر
ہر چیز دا مالک مختار کون؟ رب تو سوا کوئی مالک و مختار نہیں، رب تو سوا کوئی حاجت روا، کوئی مشکل کشا نہیں ہے. سارے پیر فقیر جے، 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 فقیر جے، فقیر جے. جیڑا تنہوں کہے کہ تسے پیرا فقیران من دے ہو یا نہیں، تسے کیا کرو سی پیرا فقیران من دے آن دے جو پھر کہے کہ تسے پیرا فقیران کی من دے ہو، تسے پیر فقیر من دے آن، تسے پیر فقیر من دے آن. بولو پیر پیر فقیر من دے آن، 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 پیر فقیر من دے آن. اسی پیر فقیر من دے آن. اہل حدیث وہ ہوندہ ہے جڑا پیرانو فقیر مننے، پیر فقیر مننے، پیر فقیر مننے، پیر نو فقیر مننے، پیر فقیر مننے، پیر نو فقیر مننے، پیر فقیر مننے، پیر نو پیر نو پیر نو فقیر مننے، پیر نو فقیر مننے، پیر نو فقیر مننے. جڑا کہے پیران دیتا، پیران دیتا. ساڑھے مکہ سرگو دے نا تو مقامیات مالے چے گھر ہے، ہجے بھی وہ گھر ہے. میں اینا دینے چے نہیں کہہ سکتا بورڈ لگا ہے، 2-4 منٹ 5 منٹ 6 منٹ پہلے تک تو بورڈ لگا ہے. دروازے تو لکھے ہویا ہے، نا ہو تو لکھے ہے، اگیو دی والدیت لکھی ہے، والدے پیران دیتا، پیران دیتا، پیو دا نا پیران دیتا. تو میں ایک نکاح پڑھان لگا تھے، وہ گواہ دا نا لکھے تو دی والد دا نا پیران دیتا. میں اتر ہو گیا، میں آگا جی یہ اور گواہ لکھا ہو. آندھا ہے یہ ساڑھا گواہ ہے. میں آگا یہ میں نہیں لکھا. یعنی تو سن لکھو ساڑھا پیو میں کہا توڑا ہے میرا نہیں، میں کیوں لکھا؟ میں نہیں لکھا، میں نہیں لکھنا پیران دیتا. سوال ہی بات نہیں، مر جاؤں پیران دیتا لکھا، کوئی اور گواہ لے. ہاں جی ساڑھا پایا، میں کہا توڑا ہے نا، میں نہیں لکھا. کوئی اور دیو، کوئی اللہ دیتا ہے توڑی تے میں کہا وہ لے آؤ پیران دیتا تھا. میں کہا لکھ بھی لینا سی یہ پیر دیتا ہوں، یہ پیر دیتا ہوں تو میں لکھ لینے. میں چلو نہ لکھے ہوئے لکھ لو، یہ پیر دیتا ہوں، پیر دیتا ہوں تو میں لکھ لینے. یہ پیر دیتا ہوں تو میں لکھ لینے. یہ تو پیران دیتا ہے، پہ کہ سارا رال کے دیتا ہے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا میرے کو لکھے آ جائے. پیران دیتا سارا رال کے دیتا ہے. ہجے بھی بلنڈر ایسی کر دے دسو اس تو بڑا بلنڈر کی ہو سکتا ہے؟ پیران دیتا. یہب لمن یشاء اناسا، یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء ذکور. پھر بیٹیاں بیٹے کون دیں دے؟ کون دیں دے؟ ایسی نہ ہو ساڑھے شیخ نے وہ واقعہ سچا سنا دے. ایک عورت سی نہ تھی، وہ ویاگ اہل دی سی تھی، ویاگ شادی ہوگی کسی غیر اہل دی سی. کئی بدبخت ہوندے نہ پہ ہو جڑے نہیں سوچتے نہیں ویندے، یا کوئی معاملہ ایسا ہوتا ہے برادری کو پھاس پوچھ جانا، رشتہ ہونے دے چھڑے اولاد کون ہوئے. 2 سال گزرے 3 سال گزرے اولاد کوئی نہ ہوئے. وہ روز گوان اون سارا گرانا ہو جاتا سی. وہ کہنا تنو فلان دربار تے لے جانا فلان. وہ آکے میں نہیں جانا، میں نہیں جانا. جدو تنگ آئی نا تے او دے شوہر دی سی ہمشیرہ، او دی شادی نہیں سی. شادی کیوں نہیں سی ہوئی؟ چنگی پلی دی عمر ہو گئی تھی 35-40 سال، شادی نہ ہوئی. کوئی صورت ہو دی خوبصورت نہیں سی، صورت کوئی اینی دی سی تے شادی نہیں سی. وہ تنگ آگئی، روز آکھن بٹو رو تے فلان تے دربار تے جانے تے فلان. وہ دن تنگ آ گیا نہیں بھائی شام نہ یہ تسی بہت ہی تنگ کر دیو. آج شام میں تو انہیں دساں کی وقت ہو جانا دے کدے جانا دے کتھے لے جاؤ. شام ہوئی اسا کہ بات تسی نہیں کرو بھائی ایدہ رشتہ کیوں نہیں ہوتا؟ وہ کی لگ دی ہو دی جو شوہر دی بہن ہو گئی ہے نا ہی تو آنا ایدہ رشتہ کیوں نہیں؟ اسا کہ بھائی پتہ ہی ہے شکل دی پوری جائیے. اسا کہ بھائی تم انہوں لے آئے جو انہوں سونا بڑھوا کے لے جڑا نہیں اور سونا تو نہیں کر سکتا کہ جڑا سونا نہیں کر سکتا وہ پورا بھی بچہ نہیں دے سکتا. اللہ نے پورے گھرانے نہیں ہدایت نصیب. ایک بچی نے پورا خاندان کا رخ موڑ دیتا ہے. یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء ذکور. تائیں پیر بولنے والے پیر فوت ہو گئے. پیر نصیر الدین نصیر وہ فرماتے ہوندے آئے
تقریر کر رہا سن نا تے سامنے مرید بیٹھا ہے پرالی تے دھوپ تے سردیاں دا موسم ہوئے نا تو پرالی چادری بچھا کے تے اوتے کوئی سوا سو بچھا کے تے لوگ جلسے عرس کر تلے پرالیاں پڑھیاں میں تے فرمان لگے پیر صاحب او مریدو اے تواڈے پیراں دے ہیٹھ جڑے ککھ پے اسی اللہ دی قسم انہاں دے وی مالک کوئی نہ ہے غلط آدھن لوگ اسا جناب کاروبار بنایا اسا مال کمایا اسا کوٹھیاں تے مربع بڑھائیں زمین جدائیاں بنائیاں اسی مالک کوئی نہ ہے اسی مشکل کشا حاجت روا کوئی نہ ہے تو پھر نال ہی اگلی بات میں اللہ کسی کو سچی گل کرا چھڑدا ہے نا کہنے لگا مردے نہ پکارے کرو قبر والے فوت شدگان نہ پکارے کرو کیوں مان لگے اسی آنے ساڑی پکار سن دین ایک گروہ ایسا ہے وابیاں دا جڑا آندین اے پکار نہیں سن دے اسی آنے سن دین وابیاں دے نہیں سن دے اسی آنے سن دین وابیاں دے نہیں سن دے کہنے لگے مریدو ایک گروہ آندہ نہیں سن دے اسی آنے سن دین شاک تے پہ ہی گیا شاک تے پہ ہی گیا تے جنہیں جو سنن دا شاک ہے انہیں پکارنا چھوڑو آؤ انہوں پکاریے جدے سنن دا پاک بریلوی ہوئے تو بندی ہوئے حدیث ہوئے کوئی کلمہ کو ہوئے کوئی مسلمان ہوئے سب دا کیتا ہے کہ رب سن دے رب ہر ویلے جدو رب سن دے تو پھر وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ جدو نماز رکوع تو اٹھ دے ہوتے ہر امام مر بندہ دا سمع اللہ لمن حمد اللہ نے میری حمد میری پکار سن لی قد سمع اللہ قول اللتی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الاللہ واللہ یسمع تحاورکما پکار اللہ سن دے رب تو سوا کوئی نہیں سن دے مردہ نہیں جے سن دے کوئی نہیں جے اس تو سوا حاجت روا کوئی نہیں جے رب تو سوا مشکل کشا سارا قرآن پڑھئے کسے نبی ولی دا واسطہ وسیلہ ذریعہ ہوئے پورے قرآن اندر کسی آیت اندر کسی حدیث اندر ایک دعا ایسی لائیے ہر دعا ہر نبی دی دعا ہر دکھ دی دعا ہر دکھ دی دعا قرآن اندر حدیث اندر موجود ہے سارے نے پکارے ڈرک پکارے لہذا شرک کرنے والا سب تو زیادہ جھوٹ بول رہا ہے مشرک انسان جڑا رب دے بارے جھوٹ بول رہا ہے رب دے بارے عجیب جملے کہنا ہے کہ رب میری پکار نہیں سندا رب میری دعا نہیں سندا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا کنو پکارنا ہے یہ سارے جملے اپنی زبان تو اتارو کہ رب تو سوا جگاؤ سے رب کے علاوہ کوئی داتا ہے رب کے علاوہ کوئی گنج بخش نہیں یہ سارے جملے یہ سارے الفاظ یہ سارے مناسب یہ سارے عہدے غیر اللہ کے لیے نہیں ہے یہ شان صرف اللہ کی ہے اور اسی کے لیے خاص ہے قولوا قولا سدیدا اللہ میری اور آپ کو صلاح فرما دے اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوایا الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین اے اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما یا اللہ ہمارا صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما یا اللہ ہم سب کا آنا بیٹھنا سننا قبول فرما ہمارے بھائی طاہر صاحب ان کی ہمشیرہ بیمار ہے شفا کاملہ عاجل نصیب فرما یا اللہ اپنے رحمت سے شفا عطا فرما یا اللہ ہمارے شیخ مولانا عبدالحی انصاری صاحب بیمار ہے اپنی رحمت سے شفا کاملہ عاجل نصیب فرما اپنی رحمت سے شفا کاملہ عاجل عطا جو ہمارے علماء کرام اساتذہ کرام بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما یا اللہ جن کے والدین فوت ہو چکے اللہ ان کی جنت میں درجات بلند فرما ہمارے بھائی عبدالواحد صاحب اور علی حسن صاحب ان کی والدہ فوت ہوئی اللہ انہیں جنت الفردوس عطا اللہ اپنی رحمت سے انہیں جنت الفردوس عطا اللہ ان کی قبر کو جنت باغ بنا دے
اللہ ان کی اولاد کو صبر کی توفیق عطا فرما، اللہ ان کی جنت میں درجات بلند فرما، ان کے ثابت قدم فرما دے، ان کے حساب و کتاب کو آسان کر دے، ان کے لیے جنت کے دروازے کھول دے۔ اللہ آج قبر میں ان کے لیے جنت کے دروازے کھول دے، اللہ ان کی قبر کو جنت کے باغ بنا دے۔ جن کے والدین فوت ہو چکے اللہ انہیں جنت الفردوس عطا فرما، میرے والدین اللہ انہیں جنت میں اعلیٰ درجات عطا فرما، اللہ ان کو قبر کے عذاب سے بچا لے، اللہ ان کے حق میں ہماری دعائیں قبول فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک میں اسلام دین شریعت کا بول بالا کر دے، جو ہمارے قوم ملک اسلام کے لیے بہتر ہو وہ حکمران عطا فرما دے۔ اللہ ہمارے ملک کو داخلی خارجی ارماس میں کامیاب فرما دے اور استقام نصیب کر دے۔ یا اللہ فلسطینیوں کی مدد فرما، یا اللہ اسرائیل کو برباد کر دے، مٹا دے، اللہ اسرائیل کو فلسطین میں تبدیل کر دے، مسجد اقصی کو آزادی دے دے۔ یا اللہ جس طرح حرمین کی زیارت عطا کی ہے، مسجد اقصی کی بھی ہمیں زیارت دے دے، مسجد اقصی میں جانے کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جہاں سارے نبیوں نے نماز پڑھی، یا اللہ تیرے نبی نے امامت کرائی اس مسجد میں، ہمیں بھی جانے کی توفیق دے دے۔ اللہ فلسطین کو آزاد کر دے، یا اللہ غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما، یا اللہ غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما، یا اللہ غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا اللہ ہماری اولادوں کو نمازی بنا، صالح بنا، ہماری آنکھوں میں ٹھنڈک بنا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ۔